معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تھے، پردے اٹھا دیے گئے، آپ نے دوزخ کے اندر دوزخیوں کے عذاب کا مشاہدہ کیا۔ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ان کے بڑے بڑے پیٹ ہیں اور ان کے اندر سانپ اور بچھو چل رہے ہیں جو باہر سے نظر آ رہے ہیں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ سود کھانے والے ہیں۔ یعنی معراج کا جو واقعہ ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری تربیت کی ہیں۔ تو سود، جہاں قرآن میں سود کھانے والے کے ساتھ گویا کہ اعلان جنگ فرمایا گیا، تو وہاں معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے پیٹوں کے اندر گویا کہ جہنم میں بڑی شدید عذاب کے اندر، تکلیف اور کرب کے اندر مبتلا ہیں۔ اسی طرح پھر دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے سر پر فرشتے پتھر مارتے ہیں، اس کا سر کچلا جاتا ہے، پھر اس کا سر ٹھیک ہوتا ہے، پھر مارتے ہیں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ وہ ہے کہ جو فرض نمازوں کے وقت سو جایا کرتا تھا، یہ نماز میں سستی کرتا تھا، اور نماز یہ معراج کا خاص تحفہ ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی جناب سے معراج کی رات لے کر کے آئے۔ نماز کب فرض ہوئی؟ معراج کی رات فرض ہوئی۔ اچھا، نمازیں اولاً کتنی فرض ہوئی تھیں؟ 50۔ جب آپ واپس تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت کو اللہ نے کیا دیا؟ فرمایا 50 نمازیں۔ اچھا یا رسول اللہ 50 نمازیں؟ مجھے بنی اسرائیل کا بڑا تجربہ ہے، یہ 50 نہیں پڑھیں گے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ جائیں، تھوڑی کنسیشن کروا کے لائیں۔ پھر حاضر بارگاہ الہی ہوئے، 5 کم کر دی گئی۔ پھر واپس کہا کتنی؟ کہا 45 رہ گئی ہیں۔ کہ یہ نہیں پڑھ سکیں گے، آپ واپس جائیں۔ 9 دفعہ واپس گئے، 45 نمازیں کم کروائیں، 5 رہ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، ہماری باتیں، ہمارے کلمات بدلتے نہیں ہیں، پڑھیں گے 5 لیکن ثواب 50 کا دوں گا۔ کتنے مزے لگے ہوئے ہمارے، نمازیں کتنی پڑھیں گے؟ اچھا اگر 50 فرض ہوتی تو پڑھتا کوئی؟ یہ تو مسجد میں ہی بیٹھے رہتے، باہر نکل نہیں سکتے، فوراً پہ در پہ نمازیں ہوتی۔ تو اب ہم نے پڑھنی کتنی ہے؟ اللہ موسیٰ علیہ السلام کا بھلا کرے، موسیٰ علیہ السلام نے ہماری مشکل آسان کی۔ 50 سے کم ہو کر کتنی ہوئی؟ 5 رہ گئی، پڑھیں گے 5، ثواب کتنا ملے گا؟ اچھا جب 5 رہ گئی نا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ اگر ایک دفعہ پھر چلے جائیں۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے تو اب جاتے ہوئے حیا آتی ہے، 5 بھی نہیں پڑھیں گے کیا؟ یعنی جو بندہ 5 نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، وہ تصور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم ہم سے اتنی امید تو رکھی، اور 9 دفعہ واپس گئے لیکن 10ویں دفعہ واپس نہیں گئے، کہ اب یہ اتنے گئے گزرے بھی نہیں ہیں کہ 5 نمازیں بھی نہ پڑھیں۔ تو اب اس کے باوجود جو 5 نمازیں نہ پڑھیں، کتنا بد نصیب ہے۔ اور یہ معراج کا خاص تحفہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے لے کر کے آئے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سب سے زیادہ نماز کا حکم ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ حکم۔ نماز نہ پڑھنے والے کو دنیا اور آخرت میں اس کے لیے ذلت ہی ذلت ہے۔ یہ میں آپ کو مفہوماً عرض کر رہا ہوں، جو قرآن و احادیث سے چیزیں اخذ ہوتی ہیں اور جو چیزیں سمجھنے میں آتی ہیں، کہ نماز نہ پڑھنے والے کو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ لوگ آتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ بڑا پریشان ہوں، کو وظیفہ بتا دیں۔ اچھا ہم پوچھتے ہیں اچھا نماز، سب سے پہلے ہمارا سوال یہ ہوتا ہے یار آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں بس نماز میں سستی ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نماز 5 وقت کی پڑھو، سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت بالغ پر 5 وقت کی نماز یہ فرض ہے، اور اس کو ہمیں پڑھنا ہی پڑے گا۔ اور ایک نماز جو قضا کر دی جاتی ہے، ساری زندگی اگر سر سجدے میں رکھ کر ہم یہ کہیں کہ اس نماز کا نعم البدل ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو وقت گزر رہا ہے اس کو غنیمت جانیں، اپنی نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنے کی پکی عادت بنا لیں۔